السلام علیکم اسٹوڈنٹس اینڈ ویورس، ہاؤ آر یو؟ آئی ہوپ یو ول بی فائن۔ تو آج کا ہمارا جو چیپٹر ہے، پریویس چیپٹر میں پریویس ویڈیو میں ہم لوگوں نے چیپٹر نمبر 4 کو ڈسکس کیا تھا۔ اب ہم لوگ چلتے ہیں چیپٹر نمبر 5 کی طرف، ایف ایس سی فرسٹ ایئر کا۔ تو چیپٹر نمبر 5 کے اندر کیا ہے، پہلے ہم لوگ اس کے کریکٹر دیکھ لیتے ہیں۔ کریکٹر اس کے کیا ہے؟ پہلا جو اس کا کریکٹر ہے وہ ڈرم بیٹر ہے۔ ڈرم بیٹر کیا ہوتا ہے؟ ڈرم بیٹر یہ ہوتا ہے کہ پرانے زمانے میں جب یہ اسپیکر وغیرہ نہیں تھے تو کوئی بھی اناؤنسمنٹ ہوتی تھی تو وہ کون کرتا تھا؟ وہ یہی ڈرم بیٹر کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، ڈرم کو بیٹ کرنے والے۔ اس کے بعد ہیوبلٹ ہمارا جو ہے نا میجر کریکٹر ہے، مین کریکٹر بھی ہم لوگ اسے کہہ سکتے ہیں۔ ہیوبلٹ کیا ہے؟ ہیوبلٹ ایک سمپل کنٹری مین ہے۔ اس کے بعد ہے پولیس آفیسر۔ اس کے بعد میئر کیا ہے؟ میئر وہ ہے کہ مطلب ایک منڈی ہوتی ہے، منڈی کے بعد ایک ہوٹل ہوتا ہے، ہوٹل کا جو مالک ہوتا ہے اس کو میئر کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے مسٹر جیمز۔ مسٹر جیمز وہ ہے کہ منڈی پہ آیا ہوا تھا لیکن اس کا بٹوا جو ہے نا وہ گم ہو گیا۔ مسٹر منانا کون ہے؟ مسٹر منانا یہ ہے کہ وردی پرسن ہے، مطلب قابل عزت شخص ہے اور وہ شخص ہے جس کی ہر کوئی بات مانتا ہے۔ اور ساتواں ہے جارج، جس نے مسٹر جیمز کا بٹوا اٹھایا ہوا تھا۔ تو یہ ہمارے کریکٹرز ہیں۔ اب سٹوری بگنز کرتے ہیں۔ سٹوری کیسے ہوتی ہے؟ سٹوری اس طرح شروع ہوتی ہے جیسے کہ میں آپ لوگوں کو پہلے بتا چکا ہوں کہ کریکٹرز کے اندر یہ بتایا ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ پرانے زمانے میں نا ایک قسم کی منڈی ہوا کرتی تھی، اب بھی جیسے ہوتی ہیں منڈیاں، لیکن اس وقت جو منڈیاں ہوا کرتی تھی تو اس وقت پرانی گاڑیاں ساری، جو کچھ لوگ پیدل آتے تھے تو وہاں پہ ساری چیزیں موجود ہوتی تھیں۔ جب لوگ کھانا کھا رہے تھے، کھانا جو تھا وہ بڑا گریٹ میل تھا، اور اس کے بعد جو ہے نا اس کے اندر کیا پیجنز رکھے گئے تھے، مٹن رکھے گئے تھے، لیف تھے، اس کے بعد کروی تھا، یہ ساری چیزیں مطلب وہاں پہ موجود تھیں، ہر کوئی کھانا کھا رہا تھا۔ اتنے میں جو ہے نا ڈرم بیٹر نے ڈرم بیٹ کرنا شروع کر دیا اور لوگوں کو بلانا شروع کر دیا کہ اب کچھ لوگ جو ہے نا فوراً کھڑے ہو گئے کیونکہ اب وہ انتظار کر رہے تھے اس پبلک اناؤنسمنٹ کا، عوامی اعلان کا۔ تو اب اعلان کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک بلیک لیدر کا پاکٹ بک جو ہے نا وہ لاسٹ ہو چکا ہے سڑک پہ، اسی سڑک پہ جو منڈی سے آتی ہے 9 اور 10 کے درمیان، جس کے اندر 500 شلنگز تھیں اور کچھ بزنس پیپرز تھے، اور واپس دینے والے کو ہم لوگ 20 شلنگز کا انعام دیں گے، 20 شلنگز ہم اس کو دے دیں گے جس نے بٹوا واپس کر دیا۔ ایسا ہوتا گیا، پھر اتنے دیر میں ایک پولیس آفیسر آ گیا۔ پولیس آفیسر نے کہا کہ ویئر از مسٹر ہیوبلٹ؟ مسٹر ہیوبلٹ کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا مسٹر ہیوبلٹ ٹیبل کے دوسرے سائڈ پہ بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا میں مسٹر ہیوبلٹ ہوں۔ تو کہتا آپ میئر کے آفس تک چلیں برائے مہربانی۔ تو جب میئر کے آفس تک گئے تو میئر جو ہے نا اسٹاؤٹ سیریس مین تھا، تو اس نے کہا تمہیں جو ہے نا بٹوا اٹھاتے ہوئے دیکھا گیا۔ ہیوبلٹ پریشان ہو گیا کیونکہ وہ کنٹری مین تھا، پہلے ہی اس پہ شک کیا گیا تھا جس کی وجہ سے وہ پریشان تھا، اور زیادہ پریشان ہو گیا جب میئر نے کہا تمہیں بٹوا اٹھاتے ہوئے دیکھا گیا۔ تو اس نے کہا مجھے کس نے بٹوا اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے؟ تو اس نے کہا مسٹر منانا نے دیکھا ہے۔ منانا کا میں نے آپ کو بتا دیا تھا، اب میں نا وردی تھا، ٹھیک ہے نا، مطلب ایک قابل عزت شخص تھا اور ہر کوئی اس کی بات مانتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ مسٹر منانا نے تمہیں دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا یہ غلط، مجھے دیکھا گیا ہے، اگر آپ میری تلاشی لیں۔ جب اس کی تلاشی لی گئی تو کچھ بھی نہیں تھا، تو پھر اس نے خود جو ہے نا ایک رسی کا ٹکڑا نکالا، پیس آف سٹرنگ نکالا، اور کہا یہ مجھے اٹھاتے ہوئے اس نے دیکھا ہوگا۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم مسٹر منانا کی بات کو کیسے ٹال سکتے ہیں، یہ ایک ایسا قابل عزت شخص کیسے ایک جو سٹرنگ ہے، رسی کا ٹکڑا ہے، اس کو بٹوا سمجھ سکتا۔ بہرحال یہ 1 گھنٹے تک ایک دوسرے کو گالیاں دیتے رہے، ایسے وہ ہوتا گیا۔ پھر یہ مسٹر ہیوبلٹ جب باہر نکلا تو اس کے لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے نا تمہیں میئر آفس کیوں لے جایا گیا۔ اس کے بعد یہ دوستوں کو بتاتا رہا کہ میرے اوپر یہ الزام لگایا گیا، لیکن اس کے دوست بھی یہ کہتے رہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم جھوٹے ہو، اور یہ بٹوا جو ہے نا واپس کر دو۔ اس کے بعد جب گاؤں گیا تو گاؤں والے لوگوں نے بھی وہ خود کو امیوز کرنے کے لیے اسے جو ہے نا ایک ایسی شکل میں سناتے تھے کہ جیسے ایک فوجی اپنی کمپین محاذ پہ ہوتا ہے اور اپنی جنگوں کے بارے میں بتاتا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ بھی سارا دن جو ہیوبلٹ ہے وہ اپنی رسی کے بارے میں بتاتا رہتا ہے، تو وہ یہ سٹوری سنا کر خود کو امیوز کرتے تھے، لطف اندوز کرتے تھے خود کو۔ تو بہرحال ہوا ایسا کہ جو ہیوبلٹ ہے وہ بیمار پڑ گیا، 1-2 مہینہ زندہ رہا، اس کے بعد مر گیا۔ اس مرنے سے پہلے ہیوبلٹ کو پتہ چل گیا تھا کہ جارج نامی شخص ہے جس نے بٹوا جو ہے نا واپس کر دیا ہے۔ تو جارج نے کیوں واپس کر دیا؟ کیونکہ اس کے مالک یہ پڑھا لکھا نہیں تھا، اسی وجہ سے اس نے اپنے مالک کو دے دیا، اور جب مالک کو دے دیا مالک نے کہا یہ واپس کر کے آؤ۔ تو جارج جو ہے نا واپس کر کے آیا، تو پھر ہیوبلٹ کو پتہ چلا کہ بھئی تمہاری جو
انوسینس ہے وہ ہو گئی ہے ثابت. تو اس نے کہا اب میرے لیے سب سے شرمساری والی بات یہی تھی کہ مجھے جھوٹا کہا گیا اور اتنے عرصے میں مر گیا. جب مر گیا تو اس کے بعد اس گاؤں میں اس شہر میں سیلاب آ گیا. جب سیلاب آ گیا تو سب کچھ بہا کے لے گیا اور ایک مسٹر ہیوبرٹ کی قبر بچی ہوئی تھی اور مسٹر ہیوبرٹ کی قبر کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ ہیئر لائز اے مین ہو ڈونٹ ٹیل اے لائی ہو ڈونٹ اسپیک نتھنگ ایکسیپٹ ٹروتھ، جس نے سچ کے علاوہ کچھ بھی نہیں آج تک کہا اور جو اپنے آخری دن تک اپنی انوسینٹ ظاہر کرتا رہا. لیکن لوگوں نے اس کی انوسینٹ کو نہیں دیکھا اور اللہ نے اس کی انوسینس کو دیکھا ہے اور پروو کر دیا ہے. تو یہ یہاں پہ سٹوری ہوتی ہے ختم. اور سٹوری پڑھنے کے بعد اب جو مورلز ہوتے ہیں، اب وہ مورلز کیا ہوتے ہیں؟ وہ تو پہلا یہ ہے کہ وی شوڈ ناٹ کنسیڈر اینی لائر وداؤٹ اینی ایویڈنس. ہمیں کسی کو بھی جھوٹا یا کرمنل نہیں قرار دینا چاہیے جب تک ہمارے پاس ایویڈنس نہ ہو، ثبوت نہ ہو. اب دیکھیں اس کے جو ہے نا مسٹر منانا کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں تھا، میئر کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں تھا، پولیس کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے ہیوبرٹ کو جو ہے نا مجرم ٹھہرا دیا. تو پہلا جو لیسن ہے وہ تو یہ ہمیں ملتا ہے کہ یا مورل ہے وہ یہ ہے کہ آپ کبھی بھی کسی کو جھوٹا نہ کہیں یا کرمنل نہ کہیں وداؤٹ ایویڈنس. دوسرا وی شوڈ ناٹ بلیو آن دا لیم نیوز. ہاں، غلط خبروں پہ بھی ہمیں یقین نہیں کرنا چاہیے. اور تو تیسرا ہے ڈونٹ بلیو آن رومرز پہ بھی ہمیں جو ہے ان لوگوں کو بلیو نہیں کرنا چاہیے. تو یہ آپ لوگوں کا چیپٹر نمبر 5 ہے. اگر اس میں کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں. تھینک یو. اللہ حافظ.